बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से, जो पाकिस्तान एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है उसके हवाले से। जाहिद हामिद साहब के मुताबिक इस वक्त जो है उसमें कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर से ज्यादा जो एक फोर्थ जनरेशन वॉर है ज्यादा लाहक है, जो कि पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर कर रहा है। अब इन स्टेप्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? जाहिद हामिद साहब, आपने मिलिट्री एस्पेक्ट का तो बताया कि मिलिट्री एंड पे जो करना चाहिए वो बनाने चाहिए, फिर अपने वॉर एंड्स को जो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन इंटरनली अगर हम देखें हमें अवाम के उसको कैसे चैनलाइज करना होगा? देखिए, बात यह है जैसे हमने अर्ज किया कि ऑटोमेटिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस अलायंसेज और फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, ओवरसीज बेसिस, ये दो काम वो हैं कि होते हैं बड़े लेवल पे मुआहदे करके मुल्कों के साथ। अंदर आपको क्या करना है? पाकिस्तान की सब हमारी नौजवान है, यूथ है, और जिस तरह टर्की ने और ईरान ने और स्विट्जरलैंड ने किया हुआ है, असली मिलिट्री सर्विस पाकिस्तान में करनी पड़ेगी। हमें कम से कम 1 करोड़ नौजवान तैयार करनी है जो पाक साथ और में पाक फौज की मदद करें। मस्जिदों के बाहर चौकीदारी करने के लिए भी पाक फौज को खड़ा किया जा रहा है। इतना फौज पे प्रेशर है क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं। पुलिस हमारी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। एफसी ऑलरेडी हेवीली डिप्लॉयड है। जो अहरों की जंग है, इसमें वो पाकिस्तानी नौजवान लड़के जो पेट्रियट्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर आप याद रखिए, जब पाकिस्तान के नौजवान कुर्बानियां देंगे पाक फौज के साथ खड़े हो, नेशनल इंटीग्रेशन मिलेगी, क्योंकि कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन बनेगा कि फौज और कौम के दरमियान दूर हो जाएगा। इस वक्त जो बहुत बड़ी जंग की जा रही है, जो इंफॉर्मेशन और मीडिया वॉर की जा रही है, कि वो फौज अलग किया जा रहा है, गालियां फौज को दी जा रही हैं, फौज मार रही है अपने लोगों को, फौज जो है वो बजट खा जा रही है, काम नहीं कर रही, सारी आईएसआई जो है मुल्क में फसाद बर्पा कर रही है। जो इंफॉर्मेशन वॉर का एक्सेस है जिस पर वो फोकस्ड ही यही है कि पाक फौज को बेइज्जत किया जाए। और पाक फौज एक, चूंकि हमारी फौज का वो ये जो अंग्रेज के जमाने से कॉलोनियल फौज का चला आ रहा है कि पैटर्न वही है, अभी तक कैंटोनमेंट्स अलग हैं, गैरिजन्स अलग, अभी तक हमने नेशनल आर्मी नहीं बनाया उसको, जैसे ईरान और टर्की ने बना दिया। तो उसमें यह होता है, अब मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का या वुजरा का या एमपीएस या एमएनएस के बेटे अगर पाक फौज के साथ बाजोड़ में पोस्टेड हो और जंग के बाद ये सारे एमएनएस और एमपीएस पाक फौज को गालियां देंगे या पाक फौज की हिमायत करेंगे उसके बाद जाके, गैप फिल करना चाहिए जो हमें पाक आर्मी और एक जनरल अवाम के दरमियान नजर आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हल्का को देखें, क्वीन को देखें, क्वीन के बेटे, उसके पोते जो हैं वो अपनी ब्रिटिश आर्मी के साथ जाके अफगानिस्तान में दुलते हैं और जंगें करते हैं, रिस्क लेते हैं, खतरा लेते हैं, लेकिन ना कोई हमजा शहबाज आपको मिलेगा बैटलफील्ड में, ना बिलावल आपको कभी पाकिस्तान, ना कोई आपको गिलानी साहब के साहबजादे मिलेंगे। कोई पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इनमें से चूंकि कोई भी रिस्क नहीं लेता फौज के साथ, लिहाजा ये सारे के साथ, तो कौम के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हमारे जो बच्चे हैं, वो फौज को इतनी दूर से देखते हैं, उनका कोई साथ नहीं है। रूहानी जज्बाती ताल्लुक होगा पाकिस्तानी होने के नाते, फौज होने के नाते, लेकिन कभी किसी ने फौज की कुर्बानियां नहीं दी। अपनी कौम के नौजवानों को हमें अर्बन वॉर के लिए तैयारी करनी है कि कम से कम 1 की फौज हमारे पास शहरों में हो। हमने स्टॉक पाइल करने हैं वो वेपन्स के जो हम देख रहे हैं कि इस किस्म के हाल होते हैं। अर्बन वॉर को आप कैसे डिफाइन करेंगे जाहिद हामिद साहब? अर्बन वॉर में किस किस्म के जो है हमें वेपन्स नजर? सीरिया में आज देख रहे हैं जो इराक में हो रहा है वो अर्बन वॉर्स हैं, यानी वो शहर जो कि बड़े बड़े शहरों में लड़ी जाती है। डेमास्कस में, ट्रिपोली, बंगाजी में जंग लड़ी गई, बगदाद में जंग लड़ी जा रही है। जो बिल्टअप एरियाज होते हैं इसके अंदर जो भारी तोपें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, भारी टैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स चाहिए। यहां जो इराक ने मार खाई, इराकी गुरिल्ला जो बिल्कुल तबाह हो गए अमेरिकन के सामने, इसलिए कि उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं थे, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल्स नहीं थे, और उनके पास वो तैयार ही नहीं थे इराकी शहरी इस बात के लिए कि इराक कर जाएगी और अमेरिकन शहरों में आ जाएंगे। नतीजा आपने देखा है कि इराक में अब रेजिस्टेंस तकरीबन खत्म हो गई है, सिर्फ रह गई है, और पिछले महीने इराक में इन्होंने 1000 आदमी कार बॉम्बिंग से मारे हैं, यानी अब वक्त तबाह कर रहे हैं बिल्कुल, कि बचे ही कुछ नहीं उसके अंदर, रेजिस्टेंस खत्म हो गई है वहां पर। तो हमें फिर जाहिद हामिद साहब ये बताइए कि हमें 1 करोड़ यूथ को जो है वो तैयार करना है और उसके लिए हमें कंपल्सरी मिलिट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। दुनिया के सारे मुल्क कर रहे हैं। इसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए? देखिए, पहले जमाने में सर्विस को जो है आप इम्प्लीमेंट करवाना देखिए, बात यह है कि हमें ईरान टर्की कैसे कर रहे हैं, वहां पे बच्चा ग्रेजुएट करता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो जॉब नहीं कर सकता जब तक फौज की यूनिट के साथ जाके 2 साल ना गुजारे, बाकी आता है फिर अपनी नौकरी करता है, अपना काम करता है, वो सारी छोटी सी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। जाहिर है वो इतने हार्डकोर किस्म का मिशन नहीं कर सकता जैसे रेगुलर आर्मी करती है, लेकिन कम से कम एक सपोर्ट रोल के अंदर बड़ा रोल होता है इनका। बैटलफील्ड में भी सिक्योरिटी ड्यूटीज भी करेंगे, लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन फील्ड में भी काम करेंगे, एक वर्ग के साथ रहते हैं, एक ताल्लुक कायम होता है इन बच्चों का अपनी आर्मी। तो आपको नहीं लगता कि यूथ जो है वो हो सकती है कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पहले हमें 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए चले जाना पड़ेगा, तो उनका जो माइंड सेट है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे? यही बात बस करें ना, अब यहाँ पे इस का ये पहलू लोगों को सिखाना जरूरी है कि तुम डिसहार्ट होना चाहते हो या मुल्क हाथ से जाना चाहता है। मुल्क हाथ से निकल, पूरी कौम मिलकर इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं करेगी मुल्क बचाने में, तो अल्लाह ना करे मुल्क ही नहीं बचेगा, फिर तुम कहां जाओगे, किसके पास?
اس بات کو سمجھنے عراقی نوجوان اب کدھر نوکری کرے گا مجھے بتائیے, سیریا کا نوجوان اب کدھر نوکری کرے گا, سیریا میں رہ گئی, کون سی انویسٹمنٹ اور انڈسٹری سیریا میں رہ گئی, کھنڈر بن گئے پورے ملک. اور آپ کو جب یہ پتا ہے کہ پاکستان تک لے آئے ہیں, پشاور میں جس طرح سوسائڈ بامبنگز ہو رہی ہیں, آگے میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ بات پہلے بھی کہ جب نکلیں گے افغانستان سے اگلے 1 سال شدید خونریزی کریں گے پاکستان میں, یہ جانے سے پہلے یہاں میں 30-40 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے جائیں گے تاکہ پاکستان فوج ہینڈل ہی نہیں کر سکتی ان دہشت گرد گولا کر کے بھیجیں گے یہ انڈیا سے بھی اور افغانستان سے. ہم کو اپنی پوری قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. یہی ہے کہ جس طرح ایران کر رہا ہے اور ٹرکی کر رہا ہے, کمپلسری ملٹری سروس, دیٹ از اے مسٹ. NCC سے 15 سال پہلے کالجز میں ٹریننگ دی جاتی تھی بچوں کو فائرنگ کرنے کی, رائفل چلانے کی, وہ بھی 15 سال پہلے. اب تو ہمارے بچوں کو پستول چلانے بھی نہیں آتی, اور دہشت گردوں کے پاس پورے ملک میں اتنا اسلحہ ہے کہ جب یہ کراچی ہوسٹیج ہوا ہے, پورا ٹرائبل ایریا ہوسٹیج ہوا ہے, پورے شہر ہمارے ہوسٹیج ہوئے میں, کیونکہ لوگ کھڑے ہوئے, نہ اسلحہ ہے ان کے پاس, نہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ قربانیاں دے رہے ہیں قوم کے ساتھ, اور پروپیگنڈا فوج سارا بیڑا غرق کر رہی ہے, فوج ذمہ دار ہے ساری تباہی کا. سو انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی. اس کے علاوہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ ہماری جنگ TTP کے ساتھ جو ہو رہی ہے, یہ بہت انپورٹنٹ نکتہ سنیے گا, یہ ایک ریلیجس وار ہے. یہ جنگ جس طرح ملٹری اسٹریٹجی پہ لڑی جائے گی, ان کے خلاف عملی بنائی جائے گی, اسی طرح ان کے خلاف ایک مذہبی ریلیجس حکمت عملی بنانے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے جب تک اس کے اندر جو فاسد تکفیری خوارج کی آئیڈیالوجی ہے اس کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو کاؤنٹر نہ کریں. سو پاک فوج کو جب ان کے خلاف کام کرنا ہے, گورنمنٹ کام کرنا ہے TTP کے خلاف, تو صرف ملٹری اسٹریٹجی نہیں بنانی, آپ نے ایک ریلیجس اسٹریٹجی بھی بنانی ہے. پاک فوج کو آپ نے یہ بتانا ہے, پاکستانی قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جو ہم پر حملے کے کافر ہیں, وہ اپنے نوجوان بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, چھوٹوں کو اور TTP کے ملیٹنٹس کو, کہ یہ ناپاک, یہ کافرستان ہے پاکستان, پاکستان کے رہنے والے جو ہیں وہ سارے کافر ہیں, لہذا ان کو قتل کرنا جائز ہے. کہ اس فسادی آئیڈیالوجی کو تباہ نہیں کریں گے ود اے ریلیجس نیریٹو, ملٹری اسٹریٹجی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے جتنی مرضی آپ پالیسی بنا لیں, انٹیلیجنس ایپریٹس سیٹ کر لیں, آپ کر لیں, جو سوسائڈ بامر کو روکنا, ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو روکنا مشکل ہے جب تک قرآن و سنت سے آپ اس کا, قرآن و سنت کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, مس یوز کر رہا ہے, تو قرآن و سنت سے ہی اس کو آپ تباہ کر سکتے ہیں, طاقت سے اور گولی سے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو ہماری انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی میں جو جنگ ہمارے خلاف اس وقت ہے وہ مذہبی ہے. BLA ہمیں اتنی پرابلم نہیں دے رہا, کراچی والے مسئلے کو بھی ہم حل کر لیں گے. پرابلم TTP سے آ رہی ہے, TTP کے خلاف, کیونکہ سب سے بڑا ایسٹ CIA کا را کا TTP ہے. ان کے مقابلے کے لیے آپ کو میں ایک ریلیجس نیریٹو لانا پڑے گا, پاکستان کے میڈیا میں ریلیجس نیریٹو لانا پڑے گا, آپ کو ایک مقصد کی بنیاد پر جواب بلڈ کرنا پڑے گا ان کے خلاف, صرف فوجی طاقت سے یا لاز بنانے سے ان کا مقابلہ. سو یہ ایک بہت انپورٹنٹ ایسپیکٹ اس جنگ سے لڑنے کا یہ ہے کہ آپ کافروں کو, وہ جو ہمیں کافر کو خوارج کہہ کے حدیث کی روشنی میں جو ریلیجس ٹول وہ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں, سنت کو استعمال کر کے ان کے خلاف حملہ صحیح ڈائریکشن میں ہم کا استعمال کر کے اس کو. اور دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر ہم کو وار ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں وار ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ جنگ لڑنے کے پورے اختیارات فوج کو دے دیں. اب سول ادارے, اب ہم مزید ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے, یہ کرے گی, لاز بنائے جائیں گے, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, سیشن کورٹ سزائے موت دے گی نہیں دے گی, اچھے لا بنائے جائیں گے, رہ گیا ہمارے پاس. تو آپ مارشل لا کی بات کر رہے ہیں؟ مارشل لا نہیں, ہم ملٹری ایمرجنسی کی بات کریں. ہوتی ہے پاکستان میں جب جنگ ہوتی ہے, اللہ نہ کرے انڈیا آج حملہ کر لے, تو آپ ملک میں مارشل لا تو نہیں لگا دیں گے, آپ ایمرجنسی, ملٹری ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فوج کو زیادہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں جو سویلین لوگوں کے, جو سویلین عدالتیں ہیں فوج کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی. آپ کو ملٹری ایمرجنسی لگانی پڑے گی. ابھی تک تو یہ حکمران یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور پوچھنے کی اللہ نہ کرے آخری حد پہ آ چکا ہے, اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں. فار گاڈ سیک وی آر, آپ وار ایمرجنسی لگائیے, دس ہیز ٹو بی ڈن ناؤ. اور وار ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تو پشاور جیسے دھماکے, قتل و غارت بھی ہوتی رہے گی, ہزاروں دہشت گردوں کو آپ بری بھی کرتے رہیں گے. ابھی وہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد کر دیا, اور یہ ہوتا رہے گا مسخرہ پن. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, مذاکرات سے کچھ حل, آپ کو ملٹری ایمرجنسی لگانی ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب آرگومنٹ, باتیں اور بحث کرنے کا ٹائم, وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ جس کے اگر آپ نے یہ کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بلڈ نہیں کی, اوورسیز پروجیکشن کیپیبلٹی ہے, ڈپلومیٹک سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی الائنسز ہیں, نیشنل کیڈٹ کور ہے, نیشنل نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, آپ نے ٹوٹل اختیارات فوج کو دینے ہیں, آپ نے ریلیجس نیریٹو میڈیا میں بلڈ کرنا ہے فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اگر آپ نے یہ کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی 4th جنریشن وار کے خلاف بلڈ نہیں کی, کنونشنل وار یا نیوکلیر وار کی نوبت ہی نہیں آئے گی, آپ فارغ ہو جائیں گے. جیسے تو یہ جو آپ سارے ہمیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلسری ملٹری سروس ہونی چاہیے, ریلیجس اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ملٹری ایمرجنسی جو ہے وہ دینی چاہیے, تو یہ سب کرے گا کون؟ اب حکومت وقت اگر نہیں کرتی تو پھر حکومت وقت کو اٹھانا پڑے گا, اور کیا کریں. تو حکومت وقت نے ہے نا, پاکستان کو جو بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے 6 سال میں, وہ 2 باتوں کی وجہ سے ہوا. ہماری عدلیہ نے توبہ استغفار سوائے دہشت گردوں کا ساتھ دینے کے اور کوئی کام نہیں کیا, خاموش رہی, اس نے دخل نہیں دیا سیاست میں اور جوڈیشری میں. نہ پاک فوج نے جوڈیشری کو, چیف جسٹس کو
نہ پاک فوج کے نہ پرائم منسٹر کو نصیحت کی اور ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں ملک میں کی حالت ہو گئی ہے. ہمیں شکایت ہی فوج سے اس بات کی ہے کہ آپ کو ہم نے کب کہا تھا مارشل لا لگائیں, ہم نے کم از کم, لیکن یہ رپورٹ تو دیں ان لوگوں کو, ان کو عقل تو دیں کہ ان کو نہ کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز کو نہ ملٹری اسٹریٹجی پتا ہے, نہ فوج پتا ہے, نہ ایف پیک کا پتا ہے, نہ کولڈ اسٹارٹ کا پتا ہے, نہ یہ پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ریشیپ کیا جا رہا ہے. وہ اتنے احمق ہیں چہرے, ان کو سمجھائیں تو صحیح کم از کم کہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے. آج تو وہ بڑی بے شرمی سے دشمن چھاپ مسلمان ملکوں کو 14 بنا دینا ہے, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کل آپ کا نام بھی شامل ہوگا اس لسٹ میں, اور ابھی کہ وہ آپ کو اعلان نہیں کرنا چاہتے. ہم بتا رہے ہیں, سنتے نہیں ہیں ہماری. تو اب جو دو ادارے آپ نے کہا کہ پاک اور جوڈیشری جو ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آئی, اور جو پاک فوج کے آرمی چیف ہیں جنرل پرویز کیانی وہ بھی ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو رہیں گے, کیا ان سے کچھ امید کی جائے کہ وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی جو ہے وہ آگے پرسو کریں گے؟ امید کی بات یہ ہے کیونکہ جو پچھلے 5-6 سال میں ہو چکا ہے اس کے بعد اس قیادت سے کوئی امید نہیں. اب اور ہم آگے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نئی قیادت ہمیں دے رہا ہے. اگر پاکستان کے لیے کوئی امید ہے تو ہم پوری پاکستانی قوم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شیر اور دلیر سپہ سالار دے دے اور ہمیں ایک غیرت مند قاضی دے دے, چیف جسٹس. کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے دعا کرنا بیکار ہے, اس کو لگے گی نہیں, یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایسا ہے کہ اگر پاکستان کے چیف جسٹس نے اس بات کو ریکگنائز نہیں کیا کہ پاکستان ہے اور سول جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا, ان کو ہینڈ اوور کرنی پڑیں گی اپنی پاورز آرمی کو. آرمی چیف نے وہ رسپانسبلٹی اپنے اوپر نہیں لی تو پھر اللہ نہ کرے یہ آرمی بیٹھی رہ جائے گی جس طرح یا یوگوسلاوین آرمی کی طرح جس نے انٹروین کیا لیکن اتنی دیر سے کیا کہ اپنے ملک کو وہ بچا نہیں سکے. لیکن جو فرسٹ ٹائم کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں, دونوں جو ہیں ایک ہیں, آپ کیا اس ہارمونی کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک فریکوینسی پہ نہیں, صرف سپہ سالار خاموش ہے اور پاکستانی پرائم منسٹر جو کہ فورن منسٹر بھی ہے اور ڈیفینس, اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اگلے چیف کو آنے دیں, اس کے بعد مجھ سے یہ سوال کیجیے گا کہ دونوں حل نہیں ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, اب جو سپہ سالار کی بات ہو رہی ہے, یہ تو پچھلے 6 سال سے حکومت کے ساتھ آرمی میں نے تو کچھ نہیں, انہوں نے تو کوئی شکایت ہی نہیں کی کبھی کسی کے ساتھ. لہٰذا ان کے بارے میں کوئی رائے نہ لیں, اگلے سپہ سالار کے بارے میں کیا لگتا ہے جو کمنگ آپ کی کیا فورکاسٹ ہوگی کہ کس کو جو ہے آرمی چیف ہونا چاہیے؟ دیکھیں سارے آفیسرز کیپیبل ہیں جتنے بھی ہیں, اور مگر ان میں کچھ جنگ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کچھ وہ ہیں کہ جن کو سٹاف اور ایڈمنسٹریشن اور اکیڈیمکس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. پاکستان ہے, ہمیں ایک نئی وار ڈاکٹرن بھی ڈیولپ کرنی ہے اور ہم کو ایک ایسے شیر دلیر بھی چاہیے کہ جو فرنٹ لائن پہ جا کے دفاع کر سکیں. تو ہر افسر کی اپنی کوالٹیز ہیں, لیکن ہمیں اللہ سے دعا یہ کہ لیکن جتنے بھی افسرز ہیں ہمیں اللہ سے دعا یہی ہے کہ جو بھی سپہ سالار آئے گا وہ پاکستان کو آنے والے ان خطرات سے نجات دے گا. اس کا علاج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, کیے جا سکتی ہے, لیکن کوئی اگر آپ ریکگنائز کریں کہ کنونشنل نیوکلیر وار نہیں ہے, یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے, ایک غیر روایتی شہری جنگ 4th جنریشن وار ہے. اس کے لیے ریکوائرمنٹ جنگ میڈیا میں لڑی جاتی ہے, اکانومی پہ لڑی جاتی ہے. یہ جنگ آپ کی نوجوانوں میں, یوتھ میں, شہروں میں لڑی جاتی ہے. شہری نوجوان لے کر فوج کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے پڑیں گے. یہ مذہب کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے, تو فوج کو مرنا پڑے گا دہشت گردوں کے خلاف. یہ کنونشنل جنگ توپوں اور ٹینکوں والی نہیں ہے, اور یہ اب تک ڈپلائمنٹ کو نہیں کیا گیا, ابھی تک یہ ایکسس کور نہیں کیے گئے. ایک ایکسس ملٹری ایکسس پہ فوج نے قربانیاں دی ہیں, کامیابیاں کچھ ملی ہیں, لیکن باقی پورے فلینک خالی ہیں جہاں سے دشمن چڑھا چلا آ رہا ہے, اور یہی مرض کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس جنگ میں شکست ہوگی. اگلے سپہ سالار پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ہمیں نے زاہد حامد صاحب کے انالیسس سنے پاکستان کی ڈیفنس پالیسی پر, پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے, ان کی جانب سے سجیشنز جو انالیسز آئے ہیں ان کے مطابق جو اس وقت چیلنجز پاکستان کو نظر آ رہے ہیں کے مطابق ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کمپلسری ملٹری سروس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے یوتھ کے لیے, اور تقریباً 1 کروڑ یوتھ کو ہمیں تیار کرنا ہوگا کہ وہ ان انٹرنل چیلنجز کو فیس. کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق ریلیجس اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے, جس ریلیجس اسٹریٹجی کے والے سوسائڈل بامبرز اٹیکرز کو ہم پر بھیجتے ہیں, ہمیں اسی ریلیجس اسٹریٹجی ایکشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان برینز پر جن کو کہ برین واش کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے خلاف. اور ان کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ ملٹری ایمرجنسی بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے. ایسا ملک جہاں پہ نہ ڈیفنس منسٹر ہے نہ لا منسٹر ہے, کیا اس قسم کی اسٹریٹجیز کی امپلیمنٹیشن کی ہم امید کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ تو بتائے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ گڈ نائٹ.